نیت ہوگی اور کیا ہو سکتی ہے. تو بزرگ کہنے لگے بیٹے اسے تو اب موقع نہیں مل سکتا پر تمہیں تو ملا ہوا ہے نا, اسے تو نہیں مل سکتا تو تمہارے پاس تو ہے نا, تو مہربانی کرو تم یہ کام کرنے شروع کر دو جو تمہارے خیال میں یہ اب سوچ رہا ہے. اسی طرح سے آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا اور وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں, اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہم نے بہت کوتاہی کی. اسی طرح جب اچانک موت آئے گی تو پھر بھی لوگ کہیں گے ہائے ہم نے بڑی کوتاہی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ غمگین نہ ہو, یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. حبیب تیرا نہیں انکار کر رہے, میری باتوں کا انکار کر رہے ہیں معاذ اللہ. اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا, انہوں نے صبر کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبراً بھی ہدایت پر جمع فرما دیتا, لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمایا ہے اور جزا اور سزا کا نظام قائم کیا ہے. یہی اللہ کی حکمت ہے. اگر وہ چاہتا تو جبراً بھی سب کو ہدایت مل سکتی تھی, دے سکتا تھا, لیکن اس نے لوگوں کو آزمایا ہے. آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر چلنے والے حیوان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تمہاری طرح مخلوق ہیں. جب قیامت آئے گی اور اللہ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا پھر یہ مشرک بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے. اور آیت نمبر 44 میں فرمایا قوموں کی طبیعت اور گمراہی سے ہدایت پر گامزن کرنے کے طریقے اور ہدایت کو بھول جانے اور بطور آزمائش ان کے رزق میں فراوانی اور ان کی نعمتوں پر اترانے اور اچانک پکڑے جانے کا ذکر کر کے فرمایا بھول نہ جانا اگر میں نعمتیں دے کے کھلی چھٹی دیتا ہوں نا تو جب پکڑتا ہوں تو اچانک پکڑ بھی لیا کرتا ہوں, پکڑ لیتا ہوں. بڑے بڑے مالدار پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے؟ بڑے بڑے رئیس جو اٹھتے تھے تو ساری دنیا کھڑی ہو جاتی تھی, پھر ختم ہو گئے نا معاملہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا یہاں ذکر فرمایا. آیت نمبر 46 اور 50 اور پھر 50 سے آگے ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا قریش مکہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کے پاس بیٹھیں اور آپ سے دین کی باتیں سنیں, لیکن جو آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, بلال حبشی, عمار بن یاسر, خبیب, یہ ماڑے ماڑے لوگ, ان کا معیار نہیں ہمارے معیار کے ساتھ. تو آپ اس طرح کریں ہمیں کوئی تھوڑا الگ سے وقت دیں. یہ آپ کو آیت نمبر 52 میں تفصیل ملے گی. سورہ انعام آپ پڑھیں گے نا تو یہ تفصیل ملے گی. آپ نا ہمیں تھوڑا سا الگ سے وقت دیں, وقت دیں آپ. یہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے, اللہ معاف کرے, اب تو خانقاہوں آستانوں پہ بھی ہوتا ہے کہ امیروں کے لیے افطاریاں الگ ہوتی ہیں اور غریبوں کے لیے الگ ہوتی ہیں. کہ تھوڑا سا وقت دیں الگ سے, ہم بھی دین کی بات سنیں. یہ ماڑے ماڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا معیار نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا بڑی خواہش رکھتے تھے کہ غریب بھی کلمہ پڑھ جائیں اور امیر بھی کلمہ پڑھ جائیں. تو نبی کریم کے دل میں خیال آیا کہ وقت دینا چاہیے, تھوڑا سا وقت ان کے لیے الگ کر لیتے ہیں. جب حضور کے دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا. ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. فرمایا محبوب انہیں اپنے پاس سے دور نہ ہٹانا جو صبح بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں اور شام بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں. اور فرمایا پکارتے کس لیے ہیں؟ یریدون وجہا, یہ اس لیے نہیں پکارتے کہ انہیں کوئی دنیاوی لالچ ہے, یہ اس کی رضا کے لیے اسے پکارتے. تو میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی میرے رب کا حکم آ گیا, بیٹھنا تو بیٹھو, نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو, لیکن میرے ساتھ بلال حبشی ضرور بیٹھے گا, عمار بن یاسر ضرور بیٹھے گا, صہیب رومی ضرور بیٹھے گا. فرمایا یہ غربا مساکین میرے گرد ضرور بیٹھیں گے, یہ ضرور بیٹھیں گے. میں نے تو یہ رنگ بھی دیکھا ہے اپنی مختصر سی زندگی میں کہ لوگ کہتے ہیں مسجد کی کمیٹی کا صدر بھی کوئی چودھری ہونا چاہیے, یعنی مسجد اور مدرسے کی کمیٹی کا صدر بھی کوئی چودھری ہونا چاہیے, کوئی نام ہونے چاہیے, کوئی لکھنا چاہیے, کوئی ایسے کریں کوئی ویسے کریں. اور چھوڑے میاں آپ کس کام لگے ہوئے ہیں؟ اگر مسجد اللہ کا گھر ہے نا تو وہ بانی جائے گا. آپ چھوڑیں آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں.
آپ یہ دیکھیں کہ مسجد میں جھاڑو صحیح کر کے کون دیتا ہے, توجہ صحیح کر کے کون کرتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے آیت نمبر 59 میں اللہ کریم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور اس کے سوا اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے. اور خشکی اور سمندر میں اور وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو بھی جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کو بھی جانتا ہے. تار اور خشک ہر چیز لوہے محفوظ پہ اس نے لکھ دی ہے. اور آیت نمبر 60 میں فرمایا نیند اور بیداری کے تسلسل کے جاری رہنے اور میعاد مقرر پر مرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کے بیان کو یہاں بیان کر کے بھی اللہ نے اپنی قدرت کی علامات کو بیان فرمایا. اب یہاں کچھ لوگ فٹافٹ مانا کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ نے خود ہی کہہ دیا نا کوئی غیب نہیں جانتا. تو میں پیچھے آپ کو بتایا ہوں نا کل کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے اندر کہ میں عام لوگوں کو غیب پر اطلاع نہیں دیتا لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہوں. یہاں فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ از خود کوئی نہیں جانتا, لیکن اگر اللہ بتا دے تو پھر کوئی جاننے والا جان لیتا ہے. آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے, اور جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے. وقت آ جائے تو فرشتے کسی کا انتظار, ہم البتہ فرشتے کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں, لیکن فرشتہ انتظار نہیں کرتا, جب آتا ہے تو پھر لے کے جاتا ہے. آیت نمبر 68 میں گمراہ کن عقائد کے حامل لوگوں کی صحبت سے بچنے کا حکم ہے کہ جن کے عقیدے برے ہوں ان کے پاس نہ بیٹھو, ان کے قریب نہ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ تقدیر کا صرف منکر ہے, خیر شر والی تقدیر کا یہ منکر ہے, باقی ساری چیزوں کو مانتا ہے. تو جناب عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ تو سلام لینے کے قابل بھی نہیں. ہم اس شخص کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے جو دین کی ہر بات کو مانے, ہر جز کو مانے, جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کو بھی مانے اور میرے نبی کی شان کو بھی مانے, حضور کی صفات کو بھی مانے. ایسے تھوڑی بات ہے کہ وہ چند باتوں کا ذکر کرے اور باقی سب چیزوں کو وہ چھوڑ جائے. آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. بڑے پیارے ہیں یہ نبی اللہ کو. حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا اور اللہ نے فرمایا ابراہیم کو یقین کامل عطا کرنے کے لیے ہم نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی, یعنی کائنات کے نظام کے اسرار اور حکمتیں بتائیں. اور حضرت ابراہیم نے مظاہر پرست قوموں کو حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مظاہر کائنات کے فانی ہونے اور اللہ کی توحید کے دلائل سے ثابت کرنے کے لیے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک روشن ستارے کو دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بڑا جملہ ہے یہ اللہ کے نبی کا, اور قرآن نے بیان فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند, جس کا رب بھی ڈوب گیا وہ خود بچے گا. پھر فرماتے ہیں کہ پھر جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے, لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے, یہ تو ان سے بڑا ہے, یعنی تارے سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی یہ رب ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں, ڈوبنے والوں کو معبود بناتے ہو, آؤ میں تمہیں اس رب کا گویا پتہ دوں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے, آؤ تمہیں ادھر لے چلوں. لیکن ان کی قوم جھگڑالو تھی, اس قوم نے اس بات کو تسلیم نہ کیا. تو پھر انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کا, حضرت ابراہیم کا, حضرت اسحاق کا, جناب یعقوب کا, حضرت داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یونس علیہ السلام, اور پھر حضرت جناب سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا یہ میرے سارے نبی ہیں اور سارے صالحین میں سے ہیں. یہ بڑے نیک لوگ تھے, یہ بڑے پاک صاف لوگ تھے.
ان نبیوں کے نام آئے ہیں قرآن پاک میں تو ان کا نام لینا بھی عبادت ہے. لیکن یہ